وہ چٹان ہٹاؤ گے نیچے سے کنواں نکلے گا. سخرا لامام کل شے، امام کے لیے کائنات کی ہر شے کو اللہ مسخر کر دیتا ہے. بات ان لوگوں سے جن کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. توجہ، امام نے اشارہ کیا وہاں چلے جاؤ، اس درخت کے نیچے سے تھوڑی مٹی ہٹاؤ، نیچے سے پتھر نکلے گا اسے ہٹاؤ، نیچے بیٹا جی کنواں وہاں سے پانی پیو. اب اس سارے منظر کو وہ عیسائی پادری اپنے ماں باپ سے بیٹھ کے دیر سے دیکھ رہا تھا. جیسے اس نے دیکھا، اس کا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کنویں کو یا نبی جانتا ہے. کمال ہے، حد ہو گئی ہے بے نیازی کی بھائی. اس کنویں کو یا تو نبی جانتا ہے یا وسیع نبی جانتا ہے. لشکری بھائی پانی لینے گئے، وہ اوپر سے پادری نیچے آیا، آ کے اسے کسی سے پوچھا کہ آپ میں سے نبی کون ہے؟ آپ میں سے نبی کون ہے؟ سب نے کہا جی نبی تو نہیں ہے کوئی. کہا پھر کوئی نبی کا جانشین ہوگا، کوئی نبی کا خلیفہ. کہا جی بالکل، وہ جو لشکر کے درمیان 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ جو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے ساتھی، وہ وسیع نبی ہے. چلتا چلتا وہ علی بن ابی طالب کے قریب آیا، آ کے اسے اب بڑا لطیف سا جملہ اگر میرا ساتھ آپ نے دے دیا تو اس نے آگے کہا کہ کیا آپ نبی کے وسیع ہیں؟ علی فرماتے میں ہی تو نبی کا وسیع ہوں. پیچھے رہ گئے بہت سارے لوگ، پیچھے رہ گئے. میں ہی تو. اور فرمانے صاحبان آپ تھوڑا تھوڑا ساتھ ملنے کی کوشش کریں گے تو بات تیزی سے آگے بڑھے. میں ہی تو نبی کا وسیع ہوں. اس نے کہا جی بہرحال آپ نبی کے وسیع ہیں، میں آپ کے ساتھ کوئی مناظرہ مجادلہ نہیں کرنے آیا. میں تو صرف آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ ہمارا دین حق ہے، آپ کا دین معاذ اللہ باطل ہے. آپ باطل پہ ہیں. کتنا بڑا جگر ہے علی کا کہ حق کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی یہ کہے کہ آپ باطل پہ ہیں. علی مسکرا کے فرماتے کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ حق پہ ہیں ہم باطل پہ ہیں؟ اس کا جی ہمارے حق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میرا نبی وہ ہے جو پانی پہ چلتا تھا، جبکہ آپ کے پاس تو کوئی ایسا نہیں ہے جو پانی پہ چلتا ہو. علی فرماتے آپ کا نبی کیا کرتا تھا جو پانی پہ چلتا تھا؟ کبھی وہ انجیل کی آیتیں پڑھتے تھے. مولا فرماتے آیتیں پڑھتا تھا یا آیت پڑھتا تھا؟ حد ہو گئی بھائی. آیتیں پڑھتا تھا یا آیت؟ اس کا جی آیت. علی فرماتے پوری آیت یا آیت کا ایک لفظ؟ جسے سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے گا بھائی. 8 دنوں میں نے آپ کے مزاج پہ چھوڑا جیسی آپ سنیں، مگر آج موضوع چونکہ تکمیل تک جانا ہے تو مجھے میرا ساتھ تو دینا پڑے گا نا. علی فرماتے پوری آیت یا آیت کا ایک حصہ، ایک لفظ؟ اس نے کہا جی نہیں پوری آیت نہیں، ایک لفظ. علی فرماتے وہ لفظ تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ وہ جو تیرا نبی پڑھتا تھا وہ لفظ تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ اس نے کہا جی میرا نبی کہتا تھا ایلیا. ہائے ہائے، پلٹ کے عقیدہ کلیجہ آمادہ کرنا ذرا. وہ پلٹ کے کہتا ہے کہ میرا نبی کہتا تھا ایلیا اور دریا پہ پاؤں رکھتا تھا عبور کر جاتا تھا. علی فرماتے تیری کتاب میں جس کا نام ایلیا ہے وہ محمد کا جانشین ہے علی بن ابی طالب. اللہ اکبر. زندگی ہو، زندگی ہو. آپ زندہ رہیں، آپ سلامت رہیں، آباد رہیں. پریشان تو نہیں ہو گئے آپ؟ ولایت کیا ہے؟ ولایت جو اللہ نے مقام ادا کیا ہے محمد و آل محمد کو، وہ مقام کیا ہے؟ اب علی بن ابی طالب جیسے نہروان کی زینت بنے، مقابلہ ہوا، مقابلے میں جو نتیجہ علی نے بیان کیا تھا نتیجہ وہی نکلا. حد ہو گئی ہے بھائی. وہ پادری بھی لشکر کے ساتھ پیچھے پیچھے مولا متقیان کے
مجمع میرے ساتھ جڑا رہے گا. پیچھے پیچھے جیسے جنگ ختم ہوئی اسے لاشوں کو گننا شروع کیا. لاشیں گنتے گنتے نتیجہ وہی جو علی نے کہا. علی کے 10 سے زیادہ شہید نہیں ہوئے, مخالف کے 10 سے زیادہ بچے ہیں. وہ چلتا چلتا علی مولا کے پاس آیا, قدموں پہ گرا, قدموں پہ گر کے کہتے یا علی مجھے محمد کی نبوت کا کلمہ پڑھا. یا علی مجھے محمد کی نبوت کا ایک سبب بھیجے محمد آل محمد پر. زحمت فرمائیں کہ مجلس کے ماحول کو, اگر مجلس کا ماحول بیٹا رہنے دیں. وزیر صاحب بیٹھ گئے اگر تو مہربانی فرمائیں کہ مجلس کو مجلس رہنے دیجیے گا. ایک سبب بھیجے محمد آل محمد پر. ملک کی امن و سلامتی حفاظت کے لیے ایک بلند ترین سلام بھیجے محمد آل محمد پر. جی آغاز کیا جائے بات کا. وہ عیسائی پادری علی ابن ابی طالب کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور لاشوں کو گر رہا ہے. جو نتیجہ علی نے جنگ کا بیان فرمایا کہ 10 سے زیادہ میرے شہید نہیں ہوں گے, مخالف کے 10 سے زیادہ بچیں گے. جب نتیجہ وہی نکلا تو مولا کے قدموں پہ گرا, یا علی مجھے محمد کی نبوت کا کلمہ پڑھا. کیوں؟ علی فرماتا تو مخالف تھا, تو مان ہی نہیں رہا تھا, اب کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ کہ میں نے جان لیا جس کا علی اتنا سچا ہے اس کا نبی اتنا سچا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جس کا علی اتنا سچا ہے اس کا نبی کتنا سچا ہوگا. زید عالی میں رکھیے گا عزیزو, عشرے کا پیغام پہنچاؤں. توجہ میں رکھنے کی کوشش کریں گے بھائی, وقت کی تنابیں تیزی سے سمٹ رہی ہیں. مصطفیٰ کی نبوت کا کلمہ لوگوں کو پڑھائیں, مگر دہشت گردی کے ذریعے نہیں, کردار کے ذریعے. دین مقدس اسلام محمد و آل محمد کے کردار سے پھیلا ہے. غور فرمایا آپ نے. اب جنگ نہروان کے بعد جب امیر المؤمنین نہروان کو فتح کر کے بصرہ پہنچے, جہاں تک مجھے آپ کو لانا ہے, جب بصرہ پہنچے تو اب 7 بندے 9 بندے وہاں نہروان سے بھاگے, 9 بندے بچے وہ وہاں سے بھاگے. جب بھاگے تو ان میں سے 6 لوگوں نے ایک بندے کے ہاتھ پہ بیعت کی جس کا نام تھا عمر ابن حریث. اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بعد انہوں نے اسے اپنا امام مانا. انہوں نے امام کسے بنایا؟ سوسمار, اسے اپنا امام بنایا. امام جب بصرہ پہ پہنچے, بصرہ پہنچنے کے بعد حضرت نے اس طرف اشارہ کرنے کے بعد اب فرمایا آؤ لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ میں علی ابن ابی طالب کون ہوں. جہاں پر بحث کا نتیجہ دینا ہے آج. بصرہ کے منبر پر مولا متقیان تشریف فرما ہے, اور بصرہ کے منبر پر نہروان کو فتح کرنے کے بعد علی ابن ابی طالب اپنے حق میں خطبہ دے رہے ہیں. اب آپ میرا ساتھ دیں یا نہ دیں, مگر مولا کا جو خطبہ ہے اسے وصول کرنے کی کوشش فرمائیں. مشارق و انوار الیقین میں مولا کا یہ خطبہ موجود ہے. علامہ نے اس میں تحریر فرمایا, علی ابن ابی طالب نے لوگوں کو متوجہ کیا, متوجہ کر کے فرمایا ایھا الناس انا سراج الدین, انا یاسوب الدین, انا شرف الذی لا یوصف, انا بحر الذی لا یوصف, انا اسد اللہ و اسد رسول اللہ, انا سراج الدین, انا الفتى ابن الفتى و اخ الفتى, انا المفتوح بالعدى. نہیں بھائی, تھوڑا ساتھ دینے کی کوشش کریں گے. علی ابن ابی طالب فرماتے لوگوں میری حقیقت تو جانو, میں علی کون ہوں. سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ علی فرماتے انا سراج الدین, میں علی کوئی عام وجود نہیں بلکہ لوگ جسے دین کا چراغ کہتے ہیں تو میں علی ابن ابی طالب ہوں. انا سراج الدین, میں علی دین کا چراغ ہوں. انا یاسوب الدین, میں علی یاسوب الدین ہوں. اس کے بعد فرماتے ہیں
لا یوسف، میں اوصاف اور عزت کا اتنا بڑا آسمان ہوں کہ جس کی مدحت کسی صورت میں کی نہیں جا سکتی. بات جن کے ذہنوں تک آ رہی بھائی. انا شرف الذی لا یوسف، میں علی ابن ابی طالب عزتوں کا وہ عرش اعظم ہوں جس تک پہنچنا ناممکن ہے. انا بحر الذی لا ينزف، میں اوصاف اور کمالات کا وہ سمندر ہوں جس میں کبھی خشکی نہیں ہوا کرتی. انا بحر الذی لا ينزف، میں اوصاف اور کمالات کا وہ سمندر ہوں جو کبھی خشک نہیں ہوگا. زیر عالی میں رکھنا، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک ہے جو فضیلتوں کے پیچھے گئے، اللہ اکبر. ایک ہے جو فضائل کے پیچھے گئے. مگر علی فضیلتوں کا وہ کعبہ ہے. علی فضیلتوں کے پیچھے نہیں گیا بلکہ فضیلتیں علی کے پیچھے چل گیا. کمال ہے. علی فضیلتوں کا وہ کعبہ ہے کہ فضائل خود علی ابن ابی طالب کے پیچھے چل گیا ہے. یہاں رک کر حضرت علامہ ابن ابی الحدید معتزلی کا ایک جملہ نقل کرنا چاہ رہا ہوں. وہ فرماتے علی بلندیوں کا محتاج نہیں تھا. جسے سمجھ آ رہی ہے بھائی وہ خیرات مانگنے کی کوشش کرے گا. وہ فرماتے اہل سنت عالم دین بزرگوار ہیں، وہ ارشاد فرماتے کہ علی ابن ابی طالب بلندیوں کا محتاج نہیں بلکہ بلندیاں علی کی محتاج ہیں. علی بلندیوں کا محتاج نہیں تھا بلکہ بلندیاں خود علی کو چاہتی تھی. توجہ رکھنا، اگر علی عزتوں کا محتاج ہوگا تو 13 رجب کی رات علی کی ماں تالا کھول کے کعبے میں داخل ہوگی. لیکن اگر کعبے کی دیوار میں در بنا تو ماننا پڑے گا کعبہ علی کو چاہتا تھا. اللہ اکبر. ملو گے زندگیوں. تو جو فرما رہے آپ اجازت دیں گے اگر آپ عزیز بیٹھ سکتے تو بیٹھیں تاکہ میں جملہ کامل کروں. میرے عزیز بھائی تارن صاحب بھی تشریف فرما ہے اور یہ شہادت ہے. دیکھیے ہمارے لیے بھی عزت ہے، ان کے لیے بھی عزت ہے. صف عذاب پہ موجود ہے اور حسین کی فرش عذاب پہ موجود ہونا یہ فرش عذاب پہ احسان نہیں ہے، فرش عذاب کا احسان ہے کہ اس نے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور فرمانے آپ اللہ جن عالی میں رکھیے گا یہ عزاداری، یہ فرشی عزا، یہ ماتم، یہ نوحہ، یہ بکا نہ ہماری وجہ سے تھا، نہ ہماری وجہ سے ہے، نہ ہماری وجہ سے ہوگا. ہم نہیں تھے حسین تھا، ہم ہیں تو حسین ہے، ہم نہیں ہوں گے تو حسین ہوگا. اور فرمایا بزرگ نے، اب توجہ فرمائیے گا، علی بات آ گئی ہے. وسیم بھائی کلیجہ آمادہ کیجئے گا. 8 دنوں میں اتنا وزنی نعرہ نہیں لگا جتنا آج لگنا چاہیے. توجہ فرما رہے سنیے میں کس علی کے فضائل پڑھ رہا ہوں. علی جسے شرف آشنائی دیتا ہے. بندے اب چپ رہے تو مجھے اگلے سال تک تکلیف رہے گی کہ میٹر لیا نہیں گیا. علی جسے شرف آشنائی دیتا ہے وہ قطرہ ہو کے سمندر دکھائی دیتا. ہاتھ اٹھیں گے بھائی، ہاتھ اٹھیں گے. علی جسے شرف آشنائی دیتا ہے وہ قطرہ ہو کے سمندر دکھائی دیتا ہے. سوائے نام علی کچھ سمجھ نہیں آتا. میں کیا کروں، مجھے اونچا سنائی دیتا. جس طرح علامہ مظہر عباس نقوی صاحب پڑھ رہے ہیں اور ذکر آل محمد
آگے تک سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ شعر سمجھنے کی کوشش کریں. علی جسے شرف آشنائی دیتا ہے، وہ قطرہ ہو کے سمندر دکھائی دیتا ہے. سوائے نام علی کچھ سمجھ نہیں آتا، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے. اور میرے امیر کی چوکھٹ کو چوم کر سورج. پڑھے لکھے لوگوں سے بات ہے، حضور وزیر صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، شعر سمجھیے گا. میرے امیر کی چوکھٹ کو چوم کر سورج سحر کے ہاتھ میں دن کی کلائی دیتا. میرے امیر کی چوکھٹ کو چوم کر سورج سحر کے ہاتھ میں صبح کی کلائی دیتا ہے. توجہ کیجیے گا، نشیریوں کو اب آپ سے مجھے تئی چاہیے ہوگی، نشیریوں کو ذرا بھی علی سے عشق نہیں. عشرے کا پیغام پہنچے بھائی، نشیریوں کو ذرا بھی علی سے عشق نہیں. علی کا عشق تو خدا تک رسائی دیتا. علی کا عشق تو خدا تک رسائی دیتا ہے. وسیم بھائی آپ ہیں، شاہ صاحب قبلہ آپ ہیں، میرے بھائی جتنے کھڑے ہیں، قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ ہیں، خرم بھائی آپ کے ساتھ، وزیر صاحب تشریف فرمائیں. جتنے سمجھ سکو، شعر بڑا ہے، میں وضاحت نہیں کروں گا. بڑے بلند ہو، بڑے بلند ہو، گر سنتے ہو سکوت علی. 25 سال علی ابن ابی طالب خاموش رہے. گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ ممبر پہ میں بیٹھا ہوں بھائی، لفظوں کا ذمہ دار میں ہوں. 25 سال علی ابن ابی طالب خاموش رہے. اسی کو میں شعر میں بیان کرنے جا رہا ہوں. بہت بلند ہو، گر سنتے ہو سکوت علی. کسی کسی کو یہ خطبہ سنائی دیتا ہے، کسی کسی کو یہ خطبہ سنائی دیتا ہے. خدا کرے آپ اسی طرح انشاءاللہ ولی کے صدقے میں مسکراتے رہیں. توجہ فرمائیے گا، جس کی گفتگو میں کہیں علی کا ذکر نہیں. اور سال بکواس کرتے رہتے ہیں. جس کی زندگی میں، جس کی گفتگو میں کہیں علی کا ذکر نہیں، وہ بولتا ہوا گونگا دکھائی دے گا. اس لیے کہ یہ رسول اعظم نے جملے کہے تھے، ذکروا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ. اپنی مجلسوں کو زینت عطا کرو علی کے ذکر کے ساتھ. اسے علی کا ذکر میرا ہے، میرا ذکر اللہ کا ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. سدا دیے، آباد رہے، سلامت رہے. علی ابن ابی طالب فرما رہے، انا بحر الذی لا ينزف. میں اوصاف کا، کمالات کا اتنا بڑا سمندر ہوں کہ جس میں کبھی خشکی. تھک رہے ہیں بیٹا جی، اب بن گئے کلپ تو پھر کافی ہو گیا، بات سمجھو نا. اب موبائل بند کر دیں. میں نے بہت برداشت کیا آپ کو کہ شاید آپ خود ہی بند کر دیں گے، مگر پھر کہنا پڑ گیا نا. اب جو دے رہا ہوں وہ لینے کی کوشش کریں. علی فرماتے ہیں میرے ساتھ آپ ناراض کیوں ہو گئے بھائی؟ ممبر پہ میں ہوں، گفتگو میں کر رہا ہوں. توجہ ہے یا نہیں؟ علی کے فضائل پڑھنے کے لیے میسر مزاج بننا پڑتا ہے. یہی تو لطف ہے نا، یہی تو سنانے میں مزہ آتا. توجہ فرما رہے میرے عزیزو. علی کون ہے؟ انا بحر الذی لا ينزف. میں علی اوصاف و کمالات کا، قادری صاحب قبلہ، اتنا بڑا سمندر ہوں جس میں کبھی
خشکی نہیں آئی. اب علی فرماتے سنو میں کون ہوں؟ انا اسد اللہ و اسد رسول اللہ، میں اللہ کا شیر ہوں. ان کے عقیدے ساتھ چلے بھائی. انا اسد اللہ و اسد رسول اللہ، میں اللہ کا شیر ہوں، میں رسول خدا کا شیر ہوں. انا سیف اللہ و سیف رسول اللہ. کسی کا اپنے آپ کو تاریخ کے سینے پر پیچھے رہ جاتے پھر مجھے رکنا پڑ جاتا ہے. کسی کو تاریخ کے سینے پر اپنے آپ کو سیف اللہ لکھوا لینا یہ اور بات ہے، لیکن علی کا لسان اللہ ہی زبان سے کہنا کہ میں سیف اللہ ہوں. علی ابن ابی طالب کا اپنے آپ کو سیف اللہ کہنا یہ مقام کوئی اور ہے. توجہ. اس کے بعد علی فرماتے میں کون ہوں؟ انا الفتح. جہاں تک مجھے لانا ہے آپ کو، انا الفتح ابن الفتح اخو الفتح انا الممدوح بحل عطا. مطلب میں جوان ہوں. فتح کہتے ہیں عربی میں جوان کو. اور فرما رہے ہیں اتر سامنے بیٹھے ہو تو میرے نہ بولنا تو پے گانا ہو. یہ پونا گھنٹہ تقریباً گزر گیا، پیچھے والوں نے داد دی، آپ کو میں نے کچھ نہیں کہا، اور آپ 8 بندے سے فری میں سن کے چلے گئے. اب ساتھ تو دینا پڑے گا نا، پہلے بندے سے آخری بندے تک میرے ساتھ چلے گا. انا الفتح. علی فرماتے میں جوان ہوں. ابن الفتح، میں اس جوان کا بیٹا ہوں کہ جس نے اکیلے ہو کے مکے کے کافروں کا مقابلہ کیا. میں ابو طالب جیسے جوان کا بیٹا ہوں. اخو الفتح، میں جعفر طیار جیسے جوان کا بھائی ہوں. کمال ہو گئی بھائی. اخو الفتح، میں جعفر طیار جیسے جوان کا بھائی ہوں. انا الممدوح بحل عطا، میں وہ ہوں کہ جس کی تعریف میں سورہ دہر نازل ہوئی. حد ہو گئی ہے بے نیازی کی بھائی. میں تو سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں مجمع کس محراب پہ جائے گا. انا الممدوح بحل عطا، میں علی ابن ابی طالب وہ ہوں جس کی تعریف میں اللہ نے سورہ حل عطا کو نازل کیا. اگلے جملے بہت اہم ہیں. انا سر اللہ، میں اللہ کا راز ہوں. انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں. ڈاکٹر صاحب میں بحث کو کہاں روکوں جا کے؟ علی فرماتے انا الفتح، بس اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. انا الفتح، میں جوان ہوں. کیسا جوان ہے؟ فتح تو یاد ہے نا، فتح تو نہیں بتانا پڑے گا نا. لا فتح تو پتہ ہے نا. اور ہی نہیں فرمایا آپ نے یار لا فتح تو پتہ ہے یا نہیں ہے؟ علی کے بارے میں جبریل نے کہا لا فتح کب کہا؟ کب کہا؟ جب احد کے میدان میں لڑتے لڑتے علی کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی. او بھائی تلوار اسی کی ٹوٹتی ہے جو لڑتا ہے. آپ پتہ نہیں کس خیال میں بیٹھے ہوئے بھائی. جو لڑے گا میدان میں تلوار اسلحہ ٹوٹے گا تو اسی کا نا، کون اسی کا مجھے ضرب لگا رہا. 9 تلواریں ٹوٹی. اور بھی بہت سارے صحابہ کرام تھے جو لڑ رہے تھے، ان کی تلواریں ٹوٹی. اس کی تلوار ٹوٹی، رسول اللہ کے پاس گئے، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے. سرکار نے درخت کی ایک ٹہنی کھینچی، کہا یہ لو. ولایت کیا ہے؟ ولایت کو سمجھ رہے ہیں. سرکار نے درخت کی شاخ کو کھینچا، صحابی کو دیے لو. جیسے نبی کے ہاتھ سے صحابی کے ہاتھ میں پہنچی، وہ ٹہنی تلوار میں بدلی. اب اس سے زیادہ میں کیا آسان کر کے میرا کر پیش کروں. ٹہنی ٹوٹی، وہ پہنچی بیٹا، واضح ہو گئی بات. وہ تلوار بن کو لے کے چلے گئے. یہ صاحب آئے، سرکار میری بھی تلوار ٹوٹ گئی. شاخ کھینچی، اسے یہ لوگ وہ بھی چلے گئے. آخر میں علی آئے، یا رسول اللہ اب تک 9 تلواریں جو بھی
اٹھاتا ہوں دوسرے تیسرے بار میں کند ہو جاتی ہے. 9 تلواریں ٹوٹی. نبی کر کیا رہے تھے؟ بولو نا یار. میں نے ابھی کیا کیا؟ جس کی تلوار ٹوٹی کیا کرتے تھے؟ اسے ٹہنی دیتے تھے، تلوار بن جاتی تھی. علی نے کہا میری بھی ٹوٹ گئی تلوار. سرکار نے ٹہنی نہیں دی. نبی نے آسمان کو دیکھا. ہائے ہائے کمال ہے. اللہ کے رسول نے آسمان کو دیکھا. میرا اللہ یہ مددگار یہاں کا تو نہیں ہے. یہ تو طے ہے جہاں سے سپاہی آتا ہے اسلحہ بھی وہیں سے آتا ہے. وہی نہیں فرمایا بھائی آپ نے جہاں سے سپاہی وہیں سے اسلحہ. نبی نے دیکھا کہ تو نے اپنے گھر سے دیا تھا. یہ تو نے اپنے گھر سے دیا. اسلحہ بھی تو ہے. اور پتہ میں نے پڑھن دے خدا دا نہ دے پڑھن دے سبب بھیجے محمد آل محمد پر. روزانہ کہہ رہے کہ 2 کیمرے لگے وہاں سے ریکارڈنگ لے لو، کوئی لنک لے لو، جا کے وہاں رابطہ کر لو. نہیں سمجھ میں آتا کہ پتہ نہیں کیوں آپ اس موبائل سے اپنی جان کو نہیں چھوڑاتے. نماز پڑھ رہے ہیں تو جب تک سیلفی اپلوڈ نہیں ہوگی نماز ہی نہیں ہوگی. مجلس میں بیٹھے ہیں جب تک ویڈیو نہیں بنے گی مجلس ہی نہیں ہوگی. سلوات بھیجے محمد آل محمد پہ. کہاں آ کے رب توڑ دیا آپ نے. ایک سلوات اور بلند آواز سے بھیجے محمد آل محمد پر. حضرت نے آسمان کو دیکھا. علی رسول کے سامنے ہے اور فرماتے میرا اللہ یہ مددگار تو نے اپنے گھر سے دیا. تو جب مددگار تیرے گھر سے آیا تو اسلحہ بھی تو تیری طرف سے آئے گا. ابھی رسول کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی. یا اللہ نے جبریل جگہ جنت سے ذوالفقار اٹھا. اللہ اکبر. جنت سے ذوالفقار اٹھا. جلدی کر مصطفیٰ کے پاس پہنچ. اب کوئی میرا عزیز مولانا کیا کمال کیا آپ نے. کیا جوہر خطابت ہے. کہاں سے بات ہے کہاں ملا تھی. کہاں لکھا ہے کہ ذوالفقار جنت سے آئی تھی. آؤ سورہ الحدید. اللہ کہے کہ انزلنا الحدید فیہ باس شدید منافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب. اللہ کہتا ہے ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا. انزلنا الحدید ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا. یہ لوہا کہاں آیا؟ ابھی مصطفیٰ کے سامنے علی تھے. یا جبریل امین نے آ کر ذوالفقار رسول کے ہاتھوں پہ رکھی. ذوالفقار نے وہ تلوار اٹھائی. رسول نے اٹھا کے علی کے ہاتھوں پہ رکھی. علی چلے میدان کی طرف. اب آپ 1400 سال سے سن رہے ہیں نا. آپ 1400 سال کے بعد علی ابن ابی طالب کا یہ کمال، یہ جوہر، یہ معجزہ سن رہے ہیں. شیعہ ہیں خوش ہو رہے ہیں نا. دل میں ٹھنڈک پہنچ رہی ہے کہ ہمارے مولا کو اللہ نے ذوالفقار جنت سے عطا کی. غور ہی نہیں فرمایا. آپ شیعہ ہو کے خوش ہو رہے ہیں تو جو علی کا شاگرد ہے اور جبریل کوئی عام شیعہ تو نہیں ہے نا. جبرائیل عام شیعہ تو نہیں. جبریل تو علی کا شاگرد بھی ہے. شادی قبلہ شاگرد ہے علی کے ڈاکٹر صاحب قبلہ. اب جبریل کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ تو گرمی کی وجہ سے نہیں بول پا رہے. جیسے علی ذوالفقار کو لے کے میدان کی جانب چلا، امیر المؤمنین نے تلوار اٹھائی. جیسے ذوالفقار کی چمک فضاؤں میں لہرائی اور جیسے دشمن خدا کے سر پر یہ جس طرح سننے کا حق آپ نے ادا فرما دیا، زندہ رہے سلامت رہتا. حد نگاہ افراد کھڑے اور بیٹھے. اور فرمایا آپ نے جبریل نے فضاؤں میں قصیدہ پڑھا. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح. میرے جملے نہیں ہیں بھائی. لا فتح الا علی. کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے. کوئی جوان نہیں سوائے علی کے. بیٹا پریشان کیوں ہو گئے آپ؟ مطمئن ہے نا؟ ٹھنڈک محسوس ہو گئی ہے. زندہ رہو سلامت رہو میرے بچے. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے. کوئی جوان نہیں سوائے علی کے. اب علی ہے جنگ لڑ رہے ہیں. جنگ لڑ
دے. علی جب نہ ابی طالب کے سامنے کافر و مشرک آیا, وہ حملہ کرنا چاہتا تھا, علی نے وہ روکا. نصیب سامنے والے کی تلوار چھوٹ گئی. کمال ہے. اسی پہ بس راضی رہیے کہ بس موضوع سمیٹ دیا میں نے یہاں پہ. اس نے اس کی جیسے مجاہد سامنے والے کی کافر کی تلوار چھوٹی, ابو طالب کے لال نے ہاتھ روکا. وہ دیکھے کہتے علی مارتے کیوں نہیں؟ علی فرماتے نہتے کو مارنا ابو طالب کے بیٹے کا سیوا نہیں ہے. میں کر رہا ہوں تو فرما رہے نہتے کو مارنا ابو طالب کے بیٹے کا سیوا نہیں ہے. میں علی نہ کسی بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرتا ہوں, میں علی نہ کسی نہتے پہ وار کرتا ہوں. پتہ نہیں آپ کیسے جملہ تحمل کر گئے. علی فرماتے نہ میں کسی بھاگتے کا پیچھا کرتا ہوں نہ میں کسی نہتے پر. محمد بیٹا آپ سے لے کے جہاں تک میری آواز جائے, اللہ کرے مجمع جا کے تو میں اختتامی جملہ کہوں, نہ میں کسی نہتے پہ وار کرتا ہوں نہ میں کسی بھاگتے کا پیچھا کرتا ہوں. اس کا اچھا اگر اتنا ہی احساس ہے تو یہ تلوار مجھے دے دو. اور میں تو سمجھ رہا تھا پتہ نہیں آپ کہاں پہنچ جائیں گے. یہ سینٹر والے بچے تو بالکل ہی خاموش ہو گئے. اس کا کہ یعنی یہ اسلحہ مجھے دے دو. اسے تلوار مانگی, علی فرماتے یہ دو. علی فرماتے یہ دو. اس کا یا علی یہ میدان جنگ کا طریقہ ہی نہیں ہے. کبھی کوئی سپاہی اپنا اسلحہ دشمن کو نہیں دیتا. یہ تو نے کیا کیا؟ علی فرماتے جب تک تو لڑ رہا تھا تو دشمن تھا, اب تو نے مانگا تو تو سوالی ہے. پہلے تو لڑ رہا تھا تو دشمن تھا, ابھی تو نے مانگا تو سوالی ہے. اور علی کے در سے کوئی سوالی آج تک خالی نہیں گیا. اس نے فوراً قدموں پہ ہاتھ رکھ کے بس یا علی محمد کا کلمہ پڑھا دے. علی فرماتے تو لڑنے آ رہا تھا, تاکہ یہی تو دیکھنا تھا جس کا وسیع میدان میں اتنا سخی ہے تیرا نبی کتنا سخی ہوگا. اللہ اکبر. اسی پہ حضرت اقبال نے دو مصرع کہے. وہ فرماتے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مؤمن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اور فرمایا اللہ نے تو یہ اس ولایت عظمیٰ کے مالک ہیں جہاں اللہ رب العزت نے انہیں کائنات پر تصرف کا اختیار عطا کیا. رو تو اسی لیے رہے ہیں کہ جو ناممکن کو ممکن کر سکتے تھے وہ کربلا کے میدان میں ایسے لوٹے گئے. کائنات کے مالک و مختار ہو کر فاطمہ کا گھر کربلا میں ایسے اجاڑا گیا. بس رونے والوں آزاداروں, فضائل جس انداز سے آپ نے سماعت کیا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آؤ یہ رات کسی پڑھنے والے کی محتاج نہیں ہے نا. اس رات کو کہا جاتا ہے شب عاشور یا شام شہیدان, اس لیے کہ ابھی ہر ماں کے سامنے بیٹا موجود ہے, ہر بہن کے سامنے بھائی موجود ہے, ہر بیوی کے سامنے شوہر موجود ہے, لیلا کے سامنے اکبر موجود ہے, فروا کے سامنے قاسم موجود ہے.
زینب عالیہ کے سامنے حسین اور ام محمد موجود ہیں، مگر کل کا سورج طلوع ہوگا نہ حسین بچے گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ 8 دن آپ نے گریہ کیا ہے۔ بھائی میرے تشریف لے آئے ہیں، بالخصوص آج کی مجلس میں جو بے اولاد بچے بچیاں ہیں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ مجلس منسوب ہے اس شہزادے کے تابوت کے ساتھ جس کی شہادت کے بعد حسین چل نہیں سکا۔ آج کا مصائب صرف جوانوں کے رونے کے لیے ہے، اس لیے کہ تمہاری جوانیاں صدقہ ہے علی اکبر کا۔ جتنا جی بھر کے رو سکتے ہو اتنا رونا، کوئی شرم کر کے گریہ نہ کرے، کوئی آواز دبا کے گریہ نہ کرے، اس لیے کہ جب کسی کو علی اکبر کے مصائب پر رونا نہیں آتا نا، سیدہ زینب کی آواز آتی، تجھے کیا پتا میں نے کتنی مشکلوں سے پالا تھا، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین۔ ہاتھ ملے جنہیں ماتم کے لیے۔ آج صبح سے لے کے ابھی تک مجلسوں میں مسلسل مسائل، انتہا ہو گئی مومنین نے گریہ کیا۔ حق ادا کرنے کی کوشش کرنا، رونے والوں عزاداروں، مقتل کہتی ہے کہ جتنی روایتیں اس شہزادے کے بارے میں ہیں کسی اور شہید کے بارے میں اتنی روایتیں نہیں ہیں۔ امام صادق کی بارگاہ تھی، ابو بصیر موجود ہے، ایک ذاکر علی اکبر کی شہادت پڑھ رہا تھا۔ جیسے اس نے علی اکبر کے مصائب پڑھے نا، امام صادق دھاڑے مار کے رونے لگے۔ امام نے بلند آواز سے گریہ کیا، ابو بصیر نے اپنا رومال آنکھوں پہ رکھا، رونے لگا۔ کچھ دیر کے بعد امام نے شانہ ہلایا، ابو بصیر تو علی اکبر کے مصائب پہ گریہ کیوں نہیں کرتا؟ کہ مولا روتے روتے میرا رومال تر ہو گیا ہے۔ امام فرماتے نہیں ابو بصیر ایسے نہیں، جب اکبر کے مصائب پڑھے جائیں نا پھر ایسے رویا کرو جیسے ضعیف ماں جوان کے لاشے پہ روتی ہے۔ رو لو تیاری کرو نا، تیاری کرو۔ ضعیف ماں جوان کے لاشے پہ گریہ کرتی ہے۔ راوی نے ہاتھ باندھے، آقا ایسا کیوں ہے؟ فقط علی اکبر کے لیے کیوں؟ کر لیں گے برداشت جملہ میرے جوانوں، اگر کلیجوں میں طاقت ہے تو۔ امام رو کے فرماتے اس لیے جب علی اکبر کی شہادت پڑھی جاتی ہے نا تو زہرا کا لال قبر میں بے چین ہو جاتا ہے، حسین قبر میں کروٹیں بدلنے لگتا ہے۔ رو رو کے کہتے میں نے تو نماز تہجد میں رو رو کے مانگا تھا۔ ہاتھ ملے جنہیں ماتم کرنے کے لیے۔ علماء مقتل فرماتے ہیں جی 4 مقامات پر 4 شہادتوں کو پڑھنا ممنوع ہے۔ جب مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جائیں تو 4 جگہ ایسی ہیں وہاں 4 مصائب نہ پڑھے جائیں۔ پہلا موقع جب نجف جاؤ تو علی کی زری پر زینب بھی گئے، میں پڑھ گیا تم نے سن لیا، بڑی بے نیاز ہے وہ بندہ جو رو نہیں سکا۔ شبی عاشور میں تو التماس نہیں کروں گا کہ نہیں رونا آتا، رونے والی شکل بناؤ۔ کہ علی کی زری پہ زینب بھی گئے، کہ عباس کے روزے پہ سکینہ کی پیاس، ہائے حسین ہائے حسین۔ عباس کے روزے پر سکینہ کی پیاس، فاطمہ کی قبر پر حسین کی شہادت، خود حسین کی قبر پہ علی اکبر کے مصائب۔ کہ جب بھی کوئی جائے تو حسین مولا کی ذریعے پہ علی اکبر کی شہادت نہ پڑھے۔ تاریخ مقتل میں بہت بڑا نام ہے علامہ دربندی کا۔ دربندی مجاور قبر حسین کے، ظاہر آئے آ کے کہتے دربندی آج ہمیں علی اکبر کے مصائب سنا۔ دربندی نے شہادت پڑھی، بہت گریہ ہوا، کئی لوگ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ علامہ
علماء بھی گر گئے، مجلس ختم ہو گئی، دربندی گھر آ گئے۔ جب رات کو سوئے نا، آدھی رات کے وقت دربندی کو اپنے گھر میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی، طلب کے بستر سے اٹھا، کیا دیکھا؟ کوئی بو کا پوش بی بی ہے جو اس کے صحن میں بیٹھ کے ماتم کر رہی ہے۔ جلدی سے قریب آ کے سلام کر کے کہتا، بی بی تو کون ہے؟ میرے گھر میں ماتم کیوں کر رہی ہے؟ سیدہ رو کے فرماتی، دربندی تو قبر حسین کا مجاور ہے؟ جی بی بی مجاور ہوں۔ آج تو نے قبر حسین پہ مجلس پڑھی، تمہیں لفظ سمجھ آ گئے تو اگلے جمعے مجھے نہیں پڑھنے پڑیں گے۔ آج تو نے قبر حسین پہ مجلس پڑھی، جی بی بی پڑھی۔ علی اکبر کے مسائل پڑھے؟ جی بی بی علی اکبر کے۔ بی بی میں نے کوئی غلط پڑھا؟ کہ نہیں دربندی تو نے شہادت تو صحیح پڑھی مگر تو پڑھ کے سو گیا، ذرا اس کی خبر لے جو کبھی جائے کربلا بولتا ہے، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین۔ رو لو رو لو، تمہارے رونے پہ پابندی کوئی نہیں ہے، جتنا دھاڑے مار کے رو سکتے اتنا رو لو۔ کتنی محبت تھی امام حسین کو علی اکبر کے ساتھ۔ رات کی تاریکی میں کئی کئی مرتبہ اٹھ کے اکبر کا ماتھا چومتے، کبھی سینہ چومتے۔ بس رونے والوں عزاداروں، آ گئی کربلا۔ 18 سال کا جوان بابا کے سامنے آیا، سامنے آ کے کہتے، بابا کچھ مانگنے آیا ہوں۔ امام رو کے فرماتے، علی اکبر سوچ کے مانگنا، مدینہ نہیں کربلا ہے، حسین آباد نہیں اجڑ گیا ہے۔ بابا اور کچھ نہیں مانگتا، صرف میدان جانے کی اجازت دے دے۔ میں پڑھ گیا، تم نے سن لیا، بابا میدان جانے کی اجازت دو۔ حسین بیٹھے اٹھے، بیٹے کا ماتھا چوما۔ اکبر پھر بتا کیا مانگا؟ بابا موت کی اجازت۔ حسین پھر بیٹھے پھر اٹھے، علی اکبر تو نے کیا مانگا؟ بابا موت۔ تیسری مرتبہ پھر بیٹھ کے اٹھے، سینہ چوما۔ اب بتا کیا مانگا؟ شہزادے نے ہاتھ بڑھے، بابا جو میدان گیا تیری یہ حالت نہیں ہوئی جب سے میں نے موت کا نام لیا ہے۔ ہائے اولاد والو، رو کے امام فرماتے، علی اکبر کاش اللہ تجھے کوئی بیٹا دے گا، اے علی اکبر کاش اللہ تجھے کوئی اولاد دیتا۔ وہ تجھ سے موت کی اجازت مانگتی، پھر معلوم ہوتا جوان کا درد کیا ہوتا ہے۔ ہائے رونے والوں، بیٹے کو رخصت کیا، جا میرے بچے اللہ کے حوالے۔ اکبر چلا، بابا میدان جاؤ، پڑھو جملہ کر لو گے برداشت؟ بابا میدان فرمایا، نہیں بیٹا میدان نہیں، اس ماں کے خیمے میں جا جو 18 سال سے انتظار کر رہی ہے کہ کب علی اکبر مجھے ماں کہے گا۔ جسے نہیں رونا ہوتا وہ رونے والی شکل بنائے، ہاتھ ملے تمہیں ماتم کرنے کے لیے۔ شہزادہ چلا، مقتل والے علماء لکھتے، آگے آگے علی اکبر، پیچھے پیچھے زہرا کا لال۔ حالت کیا، امام کا امامہ کھول کے گلے میں آیا ہوا، نالین امام کے قدموں میں نہیں ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ علی اکبر چلتے چلتے ماں کے خیمے میں آیا، خیمے کے دروازے پہ آ کے کہتے، اماں بیٹے کا سلام ہو۔ جیسے علی اکبر نے سلام کیا، سیدہ نے پلٹ کے دیکھا، رو کے فرماتی، اکبر تجھے اجازت مل گئی؟ جی اماں مل گئی، میدان جا رہا ہوں۔ سیدہ لیلا فرماتی، ذرا میرے خیمے میں آ۔ جوان بیٹے کو خیمے میں کھڑا کر کے بی بی چلتی چلتی ایک ایک بی بی کے خیمے میں گئی، رو کے فرماتی، بیویوں ذرا میرے خیمے میں آؤ، میں اپنے اکبر کو موت کا دعا بنا رہی ہوں۔ میں پڑھ گیا، آپ نے سن لیا، پتھر دلوں کی ضمانت نہیں ہے، آؤ میرے خیمے میں، میں بیویوں اپنے بچے کو موت کا دعا بنا رہی ہوں۔ بیویوں نے آ کے علی اکبر کو ہاتھے میں لیا، جیسے ماتمی دھیرا لگاتے ہیں نا، ایسے درمیان میں علی اکبر، چاروں طرف سے بیویاں، معاف کرنا مجھے جو سادات بیٹھے ہو، شادی مقتل میں جملہ ہے، یہ کربلا کا واحد شہید ہے جس کی زندگی میں علی کی بیٹیوں نے پتھروں سے ماتم دیا۔ ایک ایک بیوی سر پہ ہاتھ مار کے کہتی، واہ محمد، واہ علی، واہ حسین، واہ غربت۔ بس رونے والوں، شہزادہ تیار ہو رہا ہے۔ جناب ام لیلا نے سفید
جانے کے بعد مقتل کہتی ہے کہ خیمے کے دروازے سے حسین کے رونے کی آواز بلند ہوئی. جیسے امام حسین روئے سیدہ زینب خیمے کے در پہ آئی. حسین کا بازو تھاما. حسین خیمے آ جا. جوان کا درد تو اکیلا برداشت نہیں کر سکے گا. جیسے امام خیمے میں آئے جناب ام لیلہ ہاتھ باندھ کے کہتی مولا کفن میں نے پہنا دیا ہے. میں پڑھ گیا تم نے سن لیا. کفن میں نے پہنا دیا ہے. اب ماما آپ باندھ دیجئے. اب جوانوں جنہوں نے ماتم کرنا مجھے دیکھنا. امام نے کپڑا لیا. کپڑا لے کے علی اکبر کے سر پہ رکھا. اکبر کے سر پہ رکھ کے ایک لڑ امام نے نیچے چھوڑا. اب امام نے امامہ باندھا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ. ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین. لے لو سانس لے لو سانس. جیسے امام نے بچے کی تحت الحنک باندھی ایک مرتبہ سیدہ زینب نے حسین کا ہاتھ پکڑا اور آگے فرماتی حسین حسین تو میرے بچے کو موت کی جانب روانہ کر رہا. حوصلے سے میرے جوانوں روزانہ مقصود ہے مارنا مقصود نہیں ہے. مجلس کربلا بن گئی ہاتھوں کو آمادہ کرنا. بس شہزادہ تیار ہوا. تیار ہو کے رہوار کی زینت بنا. ماں سے الوداع بہنوں سے الوداع کر کے مزید 4 قدم پہ اکبر کی سواری تھی. یا پیچھے سے 4 سال کی بچی کی آواز آئی اے علی اکبر ذرا رک جا بھیا ذرا رک جا. اکبر کی سواری رکی. سکینہ قریب آ کے کہتی پھوپھیوں کے قد بڑے تھے. کسی نے تیرا منہ چوما کسی نے تیرا سینہ چوما. اکبر میرا قد چھوٹا ہے ذرا رکابوں سے پیر باہر نکال. اب جو علی اکبر نے پاؤں باہر نکالے سیدہ نے بوسہ دیا. اکبر روانہ ہوا. خیمے سے اکبر کی سواری نکلی. 2 قدم یا 4 قدم پہ سواری تھی. یا غریب زہرا کی آواز آئی اور میرے نانے کی شکل والا رک جا. اکبر ذرا مجھے چہرہ دیکھنے دے. بابا کو مل کے پھر چلے. 2 قدم پہ پھر روگا. رونے والوں سن لو گے کر لو گے برداشت. ماتم کی تیاری کرنا. اکبر نے گھوڑے کو لگائی. گھوڑا دوڑا جیسے کربلا میں گھوڑا دوڑا. اکبر کے پیچھے حسین نے دوڑنا شروع کیا. ہائے رونے والوں ایک تیرے سے پاؤں ٹکرایا. زہرا کا نام منہ کے بل زمین پہ گرا. حسین ابن علی جیسے زمین پہ آئے. نگری کربلا میں زلزلہ آیا. اکبر نے پلٹ کے دیکھا. بابا بابا یہ کیا کر رہے ہو. بس رونے والوں اداکاروں بیٹے کو الوداع کیا. ابھی علی اکبر جنگ لے رہا تھا. کرو بابا علی اکبر ابھی جنگ لے رہا تھا. اکبر کی سواری دائیں جاتی ہے حسین دائیں ٹیلے پر. اکبر کی سواری بائیں جاتی ہے حسین بائیں ٹیلے پر. یا ایک مرتبہ کسی بے غیرت نے قریب آ کے کہا جوان تو جنگ لڑ رہا ہے. تیری پھوپھی کے خیمے کو آگ لگ گئی ہے. جیسے خیمے میں آگ لگنے کا نام آیا علی اکبر نے پلٹ کے دیکھا. پیچھے سے حسین نے اکبر کے سینے میں نیزہ مارا. ہائے رونے والے بھی نیزے کا لگنا تھا. شہزادہ سمنا نہیں کہ پیچھے سے کسی نے گرد مارا بس گرد کا لگنا تھا. علی اکبر نے دین چھوڑی. آواز دیتی یا بتا علیک منی السلام. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. بابا علی اکبر کا آخری سلام. تحمل کریں گے جی آپ تو سن نہیں پا رہے. سوچو زہرا کی جاگیر تو نہیں تھی. جیسے باپ نے نہ سنے 2 قدم حسین چلے. حسین منہ کے بل زمین پہ آئے. اب چلا نہیں جا رہا. آواز دیتے یا بنیا علی دنیا بعد العفا. اکبر جس کے تیرے جیسے بیٹے مارے جائے وہ باپ کو زندہ رہ جاتے. 2 قدم اٹھتے گر جاتے. 2 قدم اٹھتے گر جاتے. قزوینی فرماتے حالت کیا بنی. پدر پر لاش بستر شانو بدانو رسی. کربلا میں حسین نے گھٹنوں کے بل
پھر اس نے نکالی نہیں بابا نہیں اس نے بنسی کو توڑ دیا تھا توڑ کے کہتا تھا دیکھوں گا حسین کتنا صابر ہے سن لو گے جملہ دعوت ماتم دے آؤ امام فرماتے میرے بچے پھر